السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کی قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق، ایپیسوڈ نمبر 15۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمہیں مہد کو سب بتا دینا چاہیے تھا، حفصہ اس کی بات سنتے سنجیدگی سے بولی۔ کیا بتاتی تھی اور کیوں بتا دیتی؟ ابھی نے سر جھٹکا۔ اسکول سے واپس آ کر اس نے سب سے پہلے حفصہ کو ہی کال کی تھی۔ کیا مطلب ہے کیوں بتا دیتی؟ وہ ہسبینڈ ہے تمہارے، ان کو نہیں بتاؤ گی تو کس کو بتاؤ گی؟ مجھے بھی تم نے پوری بات کبھی نہیں بتائی۔ مریم باجی کو بھی زیادہ کچھ نہیں پتا، کم سے کم اپنے شوہر کو تو پوری بات بتاؤ، کل کو ان کو کہیں اور سے پتا چلے تو مشکل ہو سکتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مشورہ دیا۔ مشکل تو تب ہوگی جب وہ مجھے بیوی سمجھیں گے، وہ دل میں بولی۔ حفصہ سے اس نے اپنے رشتے کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا اب؟ اس کو چپ دیکھ کر حفصہ پھر سے بولی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، تم یہ سب چھوڑو، میں بعد میں دیکھ لوں گی، جو کرنا ہوگا اپنی سناؤ۔ اس نے بات بدل لی۔ میں کیا سناؤں؟ اس کے بعد بدلنے پہ حفصہ اس کو گھور کر رہ گئی کہ اب اس کو بہت زیادہ باتیں آ گئی تھی۔ پڑھائی ہو گئی، جاب بھی کر رہی ہو، تو یہ بتاؤ شادی کب کر رہی ہو؟ اس نے بھی چن کر موضوع نکالا تھا۔ یار ایک تو سب میری شادی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، بابا اور بھائی بھی آج کل یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ چڑ گئی۔ ہاں تو یہی تو عمر ہے گھر بسانے کی، کہو تو کوئی اپنے بندے جیسا ہینڈسم تلاش کروں؟ اس نے بڑی اماں کی طرح نصیحت کرتے پوچھا۔ نہ بہن رہنے دے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میں خود بچی ہوں۔ وہ شرارت سے بولی تو ابھی ہنس پڑی۔ جی بالکل چھوٹی سی بچی ہو، ابھی تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے تمہارے، شرم کرو کچھ سالوں میں بڑھاپا آ جانا ہے، پھر کرو گی شادی۔ ابھی نے میٹھا سا طنز کرتے اس کو شرم دلانے کی کوشش کی۔ بوڑھے ہو میرے دشمن، اس نے منہ بنایا تو ابیر نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا یار اپنے اسپیشل والے کیک کی ریسیپی بتا دے، ابیہ کافی دنوں سے کہہ رہی ہے، لیکن میں نے کافی ٹائم سے بنایا نہیں تو مجھے بھول گئی ہے۔ اس کو اچانک یاد آیا، کیک کی ریسیپی تو میری ڈائری میں ہے، لیکن ڈائری مجھے مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں گر گئی ہے۔ میں نے سارا گھر چاند مارا لیکن نہیں ملی۔ اس نے منہ لٹکا لیا۔ ابیر کہنے لگی تھی کہ ڈائری اس کے پاس ہے، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ مزید 2-4 باتیں کر کے اس نے کال بند کر دی اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے حفصہ کی ڈائری نکال لی جو وہ رکھ کر بھول گئی تھی۔ ابھی وہ پڑھتی کہ نیچے سے ابیہ کی آواز آئی۔ ابھی ڈائری واپس رکھ کر نیچے چل دی۔ اس سمے وہ ہمدان کو بالکل بھول چکی تھی۔ مغرب کے قریب اس نے گھر میں قدم رکھا تو ابیر کے علاوہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ابراہیم آفندی بھی کچھ دیر پہلے اپنے ٹور سے واپس آئے تھے۔ مہد اپنا لیپ ٹاپ بیگ اپنا آمنہ کو دیکھ دیتا ان کے پاس آ گیا۔ بہت جلدی ختم نہیں ہو گیا آپ کا ٹور؟ باپ سے گلے ملتے اس نے میٹھا سا طنز کیا۔ ہاں یار میں بھی سوچ رہا تھا کہ کچھ دن صوفیہ کے پاس چلا جاتا، لیکن پھر تمہاری ماں کی یاد آ رہی تھی، اس لیے واپس آ گیا۔ ابراہیم آفندی کے جواب پہ جہاں شازیہ بیگم نے ان کو گھور کر دیکھا، وہیں مہد نے افسوس میں سر ہلایا کہ وہ کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ ڈیڈ ہم آپو کے پاس کب جائیں گے؟ ابیہ نے صوفیہ کا نام سنتے ہی پوچھا۔ جب آپ کو سردی کی چھٹیاں ہوں گی، شازیہ بیگم نے جواب دیا۔ پھر ہم اموں کو بھی لے جائیں گے نا، ہے نا بابا؟ ابیہ کو جھٹ اپنی اموں یاد آئی۔ ابیہ کی بات پہ مہد نے بھی ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ بتائیں نا بابا، لے جائیں گے نا اموں کو؟ اس نے جواب نہ پا کر پھر سے پوچھا۔ جی لے جائیں گے۔ مہد کا جواب سن کر اس کو تسلی ہوئی تو اپنے سابقہ کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ یہاں نہیں ہے برخوردار۔ ابراہیم آفندی نے اس کو نظروں کو یہاں وہاں ہوتے دیکھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کون؟ مہد انجان بنا۔ وہی جس کو آپ کی یہ بے چین نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ابراہیم آفندی مسکرا کر بولے۔ میں نے کس کو ڈھونڈنا ہے؟ بس ایسے ہی آپ بتائیں۔ نیکسٹ ٹور پہ کب جا رہے ہیں؟ اپنی چوری پکڑی جانے پہ خجل ہوتے اس نے بات بدل لی۔ کیوں بہت جلدی ہے باپ کو گھر سے نکالنے کی؟ ابراہیم آفندی نے اس کو تیز نظروں سے گھورا۔ شازیہ بیگم ان کی باتیں سنتی مسکرا رہی تھی، جبکہ ابیہ بہت غور سے کارٹون دیکھ رہی تھی۔ نہیں میں نے کب ایسا کہا؟ مہد گڑبڑا گیا۔ کیوں میرے بیٹے کو تنگ کر رہے ہیں؟ شازیہ بیگم نے ان کے بیچ مداخلت کی۔ بیٹے کو چھوڑ کر آپ کو تنگ کر لوں؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا تو مہد ہنس پڑا۔ آپ بھی نا؟ شازیہ بیگم بیٹے کے سامنے ان کی ایسی بات پہ بری طرح جھیم گئی۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں جہاں بھی جاؤں گا اپنی بیگم کو لے کر جاؤں گا، میرا وہاں اکیلے دل نہیں لگتا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیوں پہلے بھی تو کبھی لے کر نہیں گئے؟ مہد نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پہلے تو تمہاری وجہ سے نہیں لے کر جاتا تھا، اب تو تمہاری بیوی آ گئی ہے نا، تم اپنی بیگم کے ساتھ انجوائے کرنا، میں اپنی بیگم کے ساتھ کروں گا۔ ان کی شرارت سے کہنے پہ شازیہ بیگم نے ان کو گھور کر وہاں سے اٹھنا بہتر سمجھا۔ کچھ عمر کا ہی لحاظ کر لیں، اب بوڑھے ہو گئے ہیں آپ۔ مہد نے یاد دلانا چاہا۔ بوڑھے ہو گئے تم، میں تو ابھی جوان ہوں۔
انہوں نے خفگی سے کہا تو مہد نے مسکراہٹ دبائی. اچھا میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں. کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا. ہاں ہاں جاؤ اچھی طرح فریش ہو جاؤ, ابیر اوپر ہی ہے, اچھے سے فریش ہو کر آنا. ابراہیم آفندی ابھی بھی باز نہیں آئے تھے. آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ڈیڈ. مہد افسوس سے سر ہلا کر چلا گیا. مہد کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا. اس نے اسٹڈی میں دیکھا, وہاں بھی نہیں تھی. ڈریسنگ کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. کمرے میں نگاہ دوڑاتے اس کی نظر بالکنی میں گئی, جہاں وہ سر جھکائے ہاتھ پہ باندھے نماز پڑھ رہی تھی. مہد کے لب مسکرائے. آج کل تو وہ ویسے ہی بات بے بات پہ مسکراتا تھا. ایک نظر اس کو دیکھتا وہ واش روم میں گھس گیا. فریش ہو کر نکلا تو ابھی نماز پڑھ کر ریلنگ کے پاس کھڑی تھی. ابھی تک اس کو مہد کے آنے کا پتہ نہیں چلا. بلیک ٹراؤزر شرٹ پہ گیلے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا وہ بھی بالکونی میں آ گیا. السلام علیکم. اس نے 2 قدم دور رکتے وہ جھک کر بولا. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ بغیر چونکے بغیر مڑے وہ آرام سے بولی. اس کے اتنے آرام سے جواب دینے پہ اس کو کچھ حیرت ہوئی کہ وہ دبے پاؤں آیا تھا تو پھر اس کو کیسے پتہ چلا. پھر سنبھر کر بولا, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا. خیریت ہے؟ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے بات بڑھائی. بس ایسے ہی نماز پڑھنے آئی تھی تو ڈوبتا سورج دیکھنے لگی. آپ آج جلدی آ گئے؟ بری آنکھیں سورج سے ہٹا کر مہد کے چہرے کو دیکھا. ہاں کام پورا ہو گیا تھا اس لیے آ گیا. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنے کے لیے جلدی آیا تھا. کل اسکول سے واپس آنے کے بعد سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. رات کو بھی ابیر روم میں نہیں آئی تھی اور پھر صبح بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا. ابیر سر ہلا کر پھر سے سورج کو دیکھنے لگی جو آسمان کے آخری کنارے پہ ہلکی سی لالی چھوڑتا جا چکا تھا. کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس نے کل سے دل میں مچلتا سوال پوچھ ہی لیا. نہیں تو. ابیر نے چونک کر اس کو دیکھا جو اپنی گہری آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا. نظروں کا زوردار تصادم ہوا اور لمحے رک گئے. چلتی ہوا دم سادھے ان کو دیکھنے لگی جو خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے, جیسے ساری باتیں آنکھوں سے ہی کرنا چاہتے ہوں. ابیر نے نظروں کا رخ پھیرا تو وہ بھی ہوش میں آیا. کل سے آپ ایسے ہی گم سم ہیں, اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتی ہیں. چند لمحوں بعد اس نے پھر سے پوچھا. کوئی بات نہیں ہے. وہ پھیکا سا مسکرائی. تو پھر آپ کی آنکھیں مسکراہٹ کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے نرمی سے پوچھا. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے سوال کے بدلے سوال کیا. مطلب؟ وہ الجھا. بیٹی کی ماں سے پوچھ رہے ہیں, بیوی سے. اس نے مہد کی مشکل آسان کی. مہد چند لمحے بول نہ سکا. آپ کس کو بتانا چاہتی ہیں؟ وہ دھیما سا مسکرایا. اپنے شوہر کو. وہ سر جھکا گئی. تو پھر جو دل میں ہے وہ بتا دیں. اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ نرمی سے بولا. ابیر کا دل دھڑکا. آپ غصہ تو نہیں ہوں گے؟ وہ جھجک کر بولی. غصہ ہو بھی جاؤں تو کون سا آپ میرے غصے سے ڈرتی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو ابیر ہنس پڑی. کل میں نے اپنے پہلے شوہر کو دیکھا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں ہوگا, ورنہ میں کبھی نہیں جاتی. اس کو دیکھ کر مجھے پھر سے اپنا گزرا ہوا کل یاد آ گیا, جس کو بھولنے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے پھر وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے. میں وہ سب برے خواب کی طرح بھول جانا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ اس سب کی وجہ سے آپ کو یا ابیہا کو کوئی پرابلم ہو. میں نے بہت مشکل سے خود کو مضبوط بنایا ہے. میں پھر سے وہی ڈرپوک اور دبو لڑکی نہیں بننا چاہتی جو اپنا حق مانگنے سے بھی ڈرتی ہوں. میں اپنا آج کھل کر جینا چاہتی ہوں, آپ کے ساتھ, ابیہا کے ساتھ. بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی. بھوری آنکھوں میں نمی چمکنے لگی. بس یا اور بھی؟ ساری بات سن کر مہد پہلے کی طرح نرمی سے بولا. بس. سر جھکایا ایسے سے بولی. میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے پیار سے پوچھا. ابھی نے سر اٹھا کر آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس کو دیکھا, جیسے یقین کرنا چاہو کہ واقعی مہد نے بولا ہے یا اس کے کان بج رہے ہیں. وہ تو سوچ رہی کہ مہد کو غصہ آئے گا یا کچھ سخت الفاظ کہے گا, لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا. بتائیں, رہنا چاہتی ہیں میرے ساتھ؟ اس کی آنکھیں پھیلے دیکھ کر وہ مسکرایا. ابیر نے سر ہلا دیا, لیکن ابھی تک بے یقینی سی تھی کہ کھڑوس آفندی اتنی جلدی میٹھا کیسے ہو گیا. یقین نہیں آ رہا؟ بے یقینی سے اس کو دیکھتے لب ہلے تو پھر کیسے آئے گا یقین. ذرا سا جھک کر اس نے ابیر کی آنکھوں میں جھانکا. میرے ساتھ ایک کپ چائے پی کر. لبوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلے. اوکے جناب. مہد کھل کر ہنسا. میں ابھی لے کر آئی. خوشی سے چہکتی وہ نیچے بھاگی. مہد بھی دل سے مسکراتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر روم میں آ گیا. کل اور آج کا پورا دن سوچ سوچ کر وہ اس فیصلے پر پہنچا تھا. ابیر کے ساتھ 2 مہینے سے رہتے اتنا تو جان چکا تھا کہ وہ صاف دل کی مالک سادی سی لڑکی ہے جس کے لیے اس کا گھر اور فیملی سب سے زیادہ اہم تھی. اس نے بہت کوشش کی کہ یہ سب نہ کرے, لیکن ابیر نے اپنا احساس دلا کر پھر سے اس کے دل کے جذبات کو جگا دیا تھا اور اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. اس نے بہت کوشش کی کہ ابیر کو اگنور کر دے, اسے لا تعلق ہو جائے, لیکن ابیر نے بات بے بات اپنے ہونے کا احساس دلایا. چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر کے اپنا حق جتا کر مہد کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور وہ صرف دیکھتا رہا. بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ مسکرا کر ابیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس کی نظر ابیر کی ڈائری پر پڑی.
اکثر وہ ڈائری پہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی۔ اس نے اٹھا کر ڈائری کھولی تو درمیان سے صفحہ کھل گیا، جہاں صفحے کے الفاظ میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے: جانے دل، میرے سرہانے چائے کا کپ رکھتے وقت جھک کر میری بند آنکھوں پر اپنے ہونٹوں سے 2 پھول بھی رکھو، تاکہ سارا دن مجھے احساس رہے کہ آج کی صبح بہت سندر تھی اور آج کا دن بہت اچھا ہوگا۔ ڈائری پہ لکھے الفاظ پڑھ کر مہد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی آہٹ سن کر مہد نے جلدی سے ڈائری رکھ دی۔ مجھے تو ابھی یقین نہیں ہو رہا کہ کھڑوس آفندی نے خود اپنے منہ سے میرے سامنے اقرار کیا ہے۔ اس کے سامنے چائے رکھتے وہ خواب کسی کیفیت میں بولی: اچھا، یہاں آئے، میں یقین دلاتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھاتے اس نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابیر خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ مہد نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جھک کر اس کے دونوں آنکھوں میں باری باری لب رکھے، اس کو اپنے ہونے کے یقین دلایا۔ اس کا محبت اور عقیدت بھرا لمس محسوس کرتے ابیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ ابیر ہلکا سا مسکراتی نفی میں سر ہلا گئی۔ صرف ایک کپ؟ ٹرے میں ایک کپ دیکھتے اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے ساتھ ایک ہی کپ میں پینی ہے؟ اس نے مسکراتے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مہد نے مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تو ابیر کی آنکھوں میں جیسے جگنو چمکنے لگے۔ کچھ دیر پہلے کی اداسی، گزرے کل کی تکلیف، سب کچھ کہیں دور چلا گیا تھا یاد تھا تو بس اتنا کہ مہد کے ساتھ تھا۔ کل تک تو آپ میری شکل دیکھنے پہ رضامند نہیں تھے، آج اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ وہ جیسے ابھی تک شوق تھی۔ میں نے سوچا کہ اتنے ٹائم سے آپ کوشش کر رہی ہیں، قبولیت کی سند دے دوں، آپ خوش ہو جائیں گی۔ وہ شرارت سے ہنسا۔ ویری فنی۔ اس نے منہ بنایا۔ ایسے منہ بناتے بالکل چھوٹی بچی لگتی ہو۔ اس نے ابیر کا ناک کھینچا تو ابیر ہنس پڑی۔ اس کی کھنکتی ہنسی مہد کے دل پہ جیسے ٹھنڈی پوار برسا گئی۔ کچھ دیر بعد ابیہا بھی وہیں آ گئی اور تینوں کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باتیں تو صرف ابیہا اور ابیر کر رہی تھی، مہد بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتا سوچ رہا تھا کہ کیا کسی کے چند الفاظ بھی کسی کو اتنی خوشی دے سکتے ہیں جتنی خوشی اس نے ابیر کے چہرے پہ دیکھی تھی۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں، جب میں سوچتا ہوں کہ تم میری نہیں ہو تو یہ احساس مجھے ایسے کھاتا ہے جیسے کسی لکڑی کو دیمک لگ جائے۔ تو بظاہر تو وہ لکڑی تندرست نظر آتی ہے پر اندر سے کھوکھلی ہو کے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ میں بھی اسی طرح اندر ہی اندر کھوکھلا ہو گیا ہوں۔ بظاہر تو تندرست نظر آتا ہوں پر کسی دن زمین بوس ہو جاؤں گا اور سب کہیں گے اچھا بھلا تو تھا، پر تم گواہ رہنا مجھے تمہارے دیمک نے کھایا۔ میں اچھا بھلا نظر آتا ہوں پر ہوں نہیں۔ جب سے اس نے ابیر کو مہد کے ساتھ دیکھا تھا تب سے اس کے اندر ایک اندیکھی آگ سے لگی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ ابیر کا خیال نہ لائے اپنے دماغ میں، بس بھول جائے اب اس کو، لیکن وہ اپنی کوشش کے باوجود اس کی یاد اپنے دل و دماغ سے نہ نکال سکا۔ آج کل تو وہ اس کو ہر جگہ نظر آنے لگی تھی، کبھی اس کے کپڑے پریس کرتے ہوئے، کبھی اس کے چائے کا کپ لاتے، کبھی اس کی ڈانٹ سنتے۔ اس سب سے بچنے کے لیے اس نے کام مزید بڑھا دیا۔ 2 دن سے لگاتار کام کرتے وہ خود کو مشین ہی سمجھنے لگا تھا۔ کل صبح سے نکلا ہوا وہ آج صبح واپس آیا اور آتے ہی سو گیا۔ 2 دن سے اس کا یہی کام تھا، سارا دن اور ساری رات کام کرتا اور تھک جاتا تو پڑھ کر سو جاتا۔ ہمدان میرا بچہ اٹھ جا، صبح سے سو رہا ہے۔ دوپہر کے وقت دادو نے اس کے روم میں آ کر لائٹ جلائی اور کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ سورج کی تیز روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تکیہ منہ پہ رکھتا وہ پھر سے سو گیا۔ ہمدان، دادو نے اس کے سر پہ اس کے سرہانے بیٹھتے اس کے گھنے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا۔ ہمدان نے آدھ کھلی آنکھوں سے دادو کو دیکھا اور تکیے سے سر اٹھا کر دادو کی گود میں رکھ دیا۔ اٹھ میرا بچہ، کب سے سو رہا ہے؟ اب تو دوپہر ہو گئی ہے، دادو نے اس کے چہرے پہ پیار کرتے کہا تو ہمدان نے آنکھیں کھول دی۔ دیکھ کیا شکل بنا لی ہے، اتنا کام نہ کیا کر، نہ کھانے کا ہوش نہ سونے کا، چہرہ دیکھ کیسا کملا گیا ہے۔ اس کا بے رونق چہرہ اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے دیکھتے دادو نے افسوس سے کہا، دادو کچھ نہیں ہوا، اچھا بھلا ہوں، دھوپ میں کام کرتا ہوں، تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے لاپرواہی سے کہا، تیرے باپ کی ماں ہوں، مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بتا کیا بات ہے؟ اس کی ویران آنکھوں کو دیکھتے دادو نے نرمی سے کہا تو ہمدان نے پھر سے ان کی گود میں چہرہ چھپا۔ میں نہیں بھول پا رہا اس کو، وہ مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ہر بار ناکام رہا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں لیکن اتنی ہمت نہیں کہ اس کا سامنا کر سکوں، آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ نم آواز میں کہتا وہ شدید اذیت میں تھا۔ تمہارا گناہ بڑا ضرور ہے لیکن قابل معافی ہے، تم اللہ سے معافی مانگو، وہ بہت رحمان ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ اپنے لاڈلے کی تکلیف پہ سلیمہ بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ میرے دل و دماغ سے نہیں نکلتی، جتنا بھی میں خود کو مصروف کر لوں اس کا خیال نہیں جاتا۔ اس کے آنسو دادی کی گود میں گر رہے تھے۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ دادو نے پوچھا۔ شاید
वो आज بھی بے یقین تھا۔ میرا بچہ، محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں، اس میں شاید والی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کہا تو ہمدان مزید الجھ گیا۔ جب وہ میرے ساتھ تھی تب مجھے ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن اب جب وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے تو کیوں یہ سب محسوس کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ جیسے پہلے میرے کام کرتی تھی ویسے ہی میرے کام کرے، میری ہر چیز کا خیال رکھے، میری نظروں کے سامنے رہے اور میں بس اس کو دیکھتا رہوں، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عادت ہے۔ تمہیں اس کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اور عادت تو محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے، انہوں نے جواب دیا۔ عادت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ محبت اور عادت میں بس فرق ضرورت کا ہے۔ جس کی عادت ہو اس کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، لیکن محبت میں سامنے ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا۔ محبت میں جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے عزت اور محبوب کی خوشی۔ ضرورت سے کبھی محبت نہیں ہوتی اور محبت میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہمدان خاموش رہا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود کیا چاہتا ہے۔ دماغ جو پہلے ہی الجھا ہوا تھا دادو کی باتیں سن کر مزید الجھ گیا تھا۔ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ ہمدان میرا پتر، اٹھ گیا تو؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اتنے دن سے کہہ رہی ہوں، پر تیرے پاس ماں کی بات سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ فضیلت بیگم اندر آتے خفگی سے بولی۔ کریں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ شرٹ پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آرام سے بولا۔ میں کیا کہہ رہی تھی کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، تم کہو تو میں کوئی اچھی سی لڑکی دیکھوں، اب میں اپنے اکلوتے بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، انہوں نے محبت سے کہا۔ لیکن ہمدان کو شادی کا نام سن کر پھر سے ابیر یاد آئی اور وہ کراہ کر رہ گیا۔ بہو، اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ سلیمہ بی نے بہو کو ٹوکا۔ امی آپ تو رہنے دیں، اب پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی نہیں کر سکی، لیکن اب میں اپنے دل کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی ہوں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، پہلے تو اس منحوس ابیر کی وجہ سے میں اپنے بچے کی کوئی خوشی نہیں منا سکی، شکر ہے اس نحوست سے جان چھوٹی۔ فضیلت بیگم کے لہجے میں آج بھی ابیر کے لیے اندیکھی سی نفرت تھی۔ سلیمہ بھی افسوس سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ امی پلیز ابیر کی جان چھوڑ دیں اب، اور اس طرح بات نہ کیا کریں۔ ہمدان اپنے لہجے کی ناگواری نہ چھپا سکا۔ نہیں تو کیا اس کی شان میں قصیدے پڑھوں؟ اس منحوس کی وجہ سے 2 سال تمہارا کوئی کام نہ ہوا اور کیسے اس کے جاتے ہی تم مشہور ہو گئے، کیسے تمہارا نام ہو گیا؟ اس کی نحوست دور ہوئی تو سب ٹھیک ہو گیا۔ فضیلت بیگم نے نحوست سے سر جھٹکا۔ امی اگر آپ کو یہی سب کہنا ہے تو پھر میں جا رہا ہوں۔ ہمدان ذرا غصے سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ اچھا، نہیں کہتی اس کو کچھ، تم میری بات کا جواب دو، میں بس اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خوش ہوتی بولی۔ ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، جب ہوگا تو بتا دوں گا، سنجیدگی سے کہتا وہ اپنا موبائل اور گھڑی اٹھا کر چلا گیا۔ فضیلت بیگم میں منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں، کیا ہے حفصہ کی ڈائری میں، کیا کرے گا اب ہمدان؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔